اگر علماء کی سرپرستی میں رہنے والا کوئی آدمی ہے تو انہیں اپنے طرف سے نہیں لگاتا، یا لگاتا بھی ہے تو دوسرے لوگوں کو لگا کر یہ بولتا ہم نہیں لیے، یہ ویڈیو ہمارا نہیں ہے، دلہن والوں کا ہے، دلہن والوں کی طرف سے لیا ہوا ہے، ان کا ہے۔ اس طریقے سے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا معاشرہ بھی ہم کو شیطان سے زیادہ اطاعت خداوندی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نفس تو ہے ہی، یہ شیطان تو ہے ہی، وہ دونوں جو زور لگاتے ہیں پورے معاشرے کو خراب کر کے بندے کو اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتباع کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جی اللہ کو مان لیا، اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس بول پر قائم رہا۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے رب نے حکم دیا ہے، وہ نہیں کریں گے جس کا رب نے حکم ہم کو نہیں دیا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ ڈٹنے کا مطلب کیا؟ اب کوئی عمل بھی ہمارے سامنے آئے وہ اللہ کے حکم کے اگر خلاف ہے تو وہ ہم کو پسند نہیں، ہرگز ہم نہیں کریں گے۔ اس کو بولتے ہیں ڈٹ جانا، اور اس کو کہتے ہیں استقامت۔ توبہ کرتے ہیں، عام طور پہ ہمارا اور عام لوگوں کا انداز، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر توبہ ہو رہا ہے، بہت غنیمت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ پر توبہ تو کر لیا، لیکن نفس اور شیطان کے غلبے سے کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا ضمیر خود اس پر ملامت کرتا ہے کہ تو نے توبہ کیا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر تو نے یہ گناہ کیا، جلدی سے جلدی توبہ کر۔ ضمیر خود ملامت کرتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور جس کا ضمیر گناہ کرتے کرتے مر چکا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کے بعد 12 سال کے بعد پیدا ہوئے، 12 سال تک کے آپ کو وہ بیوی جن سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، راحیل نام تھا، 12 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بچپن ہی سے جو معجزات ظاہر ہوئے، فدان میں آپ رہتے تھے، اس وقت بہت زیادہ قحط تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے اور باقی غلط چیزوں سے روکتے تھے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا بولتے ہیں، اس لیے یہ قحط آیا ہوا ہے، ان کی نحوست سے آیا ہوا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر دقت ہوئی، پریشانی ہوئی، بہت پریشان ہوئے۔ دایا بھی آ کر بیٹھی، وہ بھی اپنی کوششوں میں ناکام رہی، اور سب یہ کہنے لگے کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ اور بتوں کو
ان کو برا بولتے ہیں، حالانکہ برا نہیں بولتے تھے، لیکن ان کے بتوں کے ساتھ ہونے والے عمل کو برا بولتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ یہ عمل نہیں، یہ عمل تو اللہ کے ساتھ ہونا ہے، خالق اللہ ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں، اللہ کی بھی مخلوق نہیں، ہماری مخلوق ہے۔ انسان نے ان کو تراشا ہے، انسانی شکل دیا ہے یا کوئی اور شکل دیا ہے، لیکن بہرحال وہ زمانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیدائش کا، اور وہ پریشانی کے موقع پر سب یہ کہنے لگے کہ ان کو ہمارے خداؤں کی بد دعا لگی اور یہ دونوں بھی ختم ہو جائیں گے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور بارش شروع ہوئی۔ جی سب لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ صاحب جس کو منحوس بول رہے تھے اس کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے والے تھے، یہ اندازہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا۔ فطری طور پر ایک محبت، 12 سال کے بعد اولاد ہوئی، وہ ایک محبت، اور دوسرے ان کے آتے تھے بھائیوں کو، ان کے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا کہ یہ ان کو اپنے راستے سے ہٹاؤ، اس کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو کم چاہتے ہیں۔ اس حسد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے لے گئے بہانے بنا کر۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نبی زادے ہیں، اور ہم اپنے ہی بھائی، ان لوگوں نے کہا تھا کہ توبہ کر لیں گے بعد میں، جی بھائی کو قتل کر دیں گے اور بعد میں توبہ کر لیں گے۔ آخرکار انہوں نے قتل تو نہیں کیا، البتہ کنویں میں پھینک دیا کہ چلو بھائی قتل کرنے کے بجائے کنویں میں ڈالو، کنویں میں پھینک دو۔ ایک بھائی نے اس پر زور لگایا کہ قتل مت کرو، تم کو اگر اس کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے تو دیکھو یہ کنواں ہے، گہرا کنواں ہے، کنویں میں پھینک دو، کم سے کم اپنے ہاتھوں سے اس کو زخمی کر کے، یا نلی مت کے مارنے والی شکل اپنے ہاتھوں کی تو نہ ہو، اس طرح کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈال دیا گیا۔ سب اللہ کے فیصلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قافلے کو بھیجا، انہوں نے پانی لینا چاہا اور وہ اس طرح ان کے ہاتھ لگ گئے اور وہ مصر چلے گئے۔ تفصیلی واقعہ، وہ واقعہ سنانا میرا مقصود نہیں ہے۔ انہوں نے اتنے آسانی سے کہا تھا کہ توبہ کر لیں گے، یا تو اپنے والد کو آ کر بولے کہ بچے کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام روتے تھے اور ہر حال فکر کرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ ملک الموت سے تک یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے یا مر گیا؟ تو بولے مرا تو نہیں، مرا تو میرے پاس لسٹ میں رہتا تھا۔ تو بولے پھر کیا زندہ ہے؟ جب مرا نہیں تو زندہ ہی ہوگا۔ ملک الموت نے کہا مرا نہیں تو زندہ ہی ہوگا، تو پھر وہ کہاں ہے؟ تو بولے میرے کو زندوں کی کوئی خبر نہیں، صرف مردوں کی خبر ہے، میں مرنے والوں کی آپ کو خبر دے سکتا ہوں، لیکن اتنا گارنٹی بولتا ہوں کہ یوسف نہیں مرے، زندہ ہے۔ تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ روتے تھے، 40 سال تک روتے رہے اور اپنی اولاد کو بولتے رہے کہ آخر تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، وہ بولو۔ ایک مرتبہ اگر تم نے حقیقت میں اس کو مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ بولو، 2-4 دن روں گا، بیٹھ جاؤں گا، لیکن وہ مرا نہیں ہے، پوری تحقیق میں نے کر لیا ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ کہیں غیروں کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا، کہیں کفر شرک میں تو نہیں پڑ گیا، جی ایمان سے تو نہیں ہٹ گیا، یہ غم تھا۔ وہ روتے تھے اور بچے دیکھتے تھے باپ کے تڑپنے کو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے توبہ کی توفیق چھین لی تھی، توبہ کی توفیق چھین لی تھی۔ 40 سال تک باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، لیکن انہوں نے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر بنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे बच्चों ने ऐसी हरकत की, और अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मेरे यूसुफ की हिफाजत फरमाई और इतने बुलंद मर्तबे पे उसको पहुंचा दिया, इन नादानों को माफ कर दे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ ही की बरकत से यूसुफ अलैहिस्सलाम के माफ करने की वजह से अल्लाह ने उन्हें माफ किया। तो तौबा की तौफीक का होना भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह वालों के हाथ पर हम तौबा करते हैं, होना तो ये चाहिए कि जब हमने तौबा कर लिया बस अब उसके बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी हरगिज नहीं करेंगे। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक देहाती आया और हजरत के हाथ पर बैत हुआ। हजरत ने थोड़ी सी नसीहत उसके बाद की, तो उसने कहा कि हजरत मैं तो आपके हाथ पर तौबा कर लिया सारे गुनाहों से, लेकिन मुझे आपने अफयून से तौबा नहीं कराया। उसको अफयून की आदत थी, उन्होंने अफयून से तौबा नहीं कराया। अफयून का तुमने तौबा में कोई जिक्र ही नहीं किया, गुनाहों में अफयून के खाने का कोई जिक्र ही नहीं किया। जेब में से डल्ला निकाल के अफयून का बतलाया कि इस बारे में तो आपने मुझे कुछ कहा नहीं, मतलब ये कि ये कर सकता हूं क्या, लेकिन तौबा में सच्चा था। हजरत ने कहा कि क्या बहुत सी आदत है उसके बगैर तुम नहीं रह सकते? कि हजरत कहा कि मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकता, इतनी ज्यादा मुझे इसकी आदत है, लेकिन जब आपने मुझे तौबा करा दिया बस इसकी जरूरत नहीं, फेंक दिया। तौबा करने के बाद इस तरह आदमी को डट जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला सुम्मस्तकामू, रब्बुन अल्लाह कहे, अल्लाह को रब मान लिया और उसके बाद इस बात पर डटे रहे, इस्तिकामत के साथ डटे रहे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इन पर नाजिल होते हैं जब वो डट जाते हैं और तौबा पर कायम रहते हैं और गुनाहों से बचने की पूरा जोर लगाते और कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फरिश्तों को उनके पास भेजते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद ये आती है कि अल्लाह ताला अब उनका मुहाफिज बन जाता है। अल्लाह वालों की भी शान यही होती है, वो गुनाहों से बचना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी हिफाजत फरमाते हैं। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं जी, यानी गुनाह का तसव्वुर ही उनके जहन में नहीं आता और उनके जरिए से कोई गुनाह सरजद नहीं होता। मासूम है, अल्लाह की हिफाजत में हैं और अल्लाह वाले महफूज हैं। महफूज किस तरीके से? अल्लाह खुद उनकी हिफाजत कर रहा है क्योंकि वो गुनाह से बचना चाहते हैं, इस्तिकामत के साथ अल्लाह की इताअत करने पर जम जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमत नाजिल फरमाते और उनकी अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह वाले औलिया अल्लाह महफूज होते हैं। तो इस्तिकामत का अमल जम जाना, लाख कुछ हो जाए लेकिन हम तौबा नहीं तोड़ेंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है। अल्लाह फरमाते ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, और अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं जब वो तौबा पर डट जाते हैं, अल्लाह की इताअत पर जम जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा जमने के बाद उनके ऊपर मसाइल भी आते हैं, परेशानियां आती हैं। बाद लोग मजबूर होकर फिर गुनाह में मुलव्वस भी हो जाते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हुए फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नु, फरिश्ते आकर उनको तसल्ली देते हैं, देखो तुमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, मसाइल आए, परेशानियां आए, घबराओ मत, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ। तो फरिश्ते आकर उनको तसल्ली देते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नु। फिर वही फरिश्ते उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, तुमको हम जन्नत की खुशखबरी देते हैं जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया है कि तुम मेरी इताअत करोगे तो हम
کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تم توبہ پر ڈٹے رہے اور اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے تم نے تھام لیا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے، جنہوں نے غلط اعمال سے توبہ کیا، کفر و شرک سے توبہ کیا، آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی ایمان لائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں فاستقم کما امرت، آپ بھی استقامت کے ساتھ عمل کیجئے، کوئی مصلحت سامنے نہیں ہونا چاہیے، کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، آپ بھی استقامت کے ساتھ عمل کیجئے۔ ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا ہے گناہوں سے، وہ بھی استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے، اللہ کی اطاعت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمے رہے۔ عزیز دوستو، واقعات بہت ہم سنتے رہتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں ایک عورت خادمہ تھی، وہ فرعون کی بچیوں کی کنگھی کیا کرتی تھی، بال سنبھالا کرتی تھی، چھوٹی وٹی ڈالنا جس کو بولتے ہیں۔ اب چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس کے گھر میں اس کی بچیوں کو چوٹی ڈالنے کے لیے بھی خادمہ تھی۔ ہوتا ہے بڑے گھروں میں، جیسے ہمارے پاس بھی کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے خادمہ رکھتے ہیں، تو بادشاہوں کے گھروں میں تھی وہ مشاطہ۔ اب ہم چوٹیاں ڈالنے والوں کو، رشتے لگانے والوں کو مشاطہ کہتے ہیں، جو خواتین رشتے وغیرہ لگاتے کرتے ہیں۔ تو وہ خاتون کا نام مشاطہ تھا۔ کنگھی کرتے وقت ایک مرتبہ اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، تو ہاتھ سے نیچے گر جانے کے بعد ان کی زبان سے کنگھی اٹھاتے وقت جو الفاظ نکلے، اے موسیٰ کے خدا تو معاف کر دے، غلطی ہوئی معاف کر دے۔ لیکن نام لیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو وہ فرعون کی بچی نے جیسا ہی سنا، جا کے والد سے کہہ دیا کہ یہ جو ہمارے پاس خدمت کرنے والی مشاطہ عورت ہے وہ آپ کو خدا نہیں مانتی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا مانتی ہے۔ پھر پوچھا بھی اس سے، تم نے کنگھی اٹھاتے وقت موسیٰ کے خدا کا نام لیا علیہ السلام؟ ہمارے باپ ہیں خدا، تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، ہمارے باپ خدا ہیں، تم نے موسیٰ کے خدا کا نام لیا، میرے باپ کو خدا نہیں مانتے تم؟ کہا کہ خدا تو وہی ہے، یہ تو انسان ہے، بندہ ہے، زیادہ زیادہ اس کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے، لیکن خدا تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہی خدا ہے۔ جا کے والد کو شکایت کیا، والد نے فرعون نے بلایا اور سمجھایا کہ خدا میں ہوں، تم نے موسیٰ کے خدا کو خدا مانا ہے، ایسا میں نے سنا ہے، تم اس سے پھر جاؤ ورنہ سخت سزا دوں گا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ نہیں، خدا تو وہی ہے، تم ایک انسان ہو، تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر سکتے ہو؟ کیا تم یہ لکھ کر دے سکتے ہو، گارنٹی دے سکتے ہو کہ تم کو موت نہیں آئے گی؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، جس کو موت نہیں آتی۔ تم لکھ کر دے سکتے ہو کہ مجھے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے؟ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں سخت سزا دوں گا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم جو چاہو کرو، تم جیسا کر سکتے ہو کرو، لیکن خدا تو وہی ہے، میں اس کو خدا مانتی ہوں، اس سے میں پھرنے والی نہیں۔ آخرکار سزا دینے کے لیے اس کو زمین پر لٹا کر دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کیلے مارے گئے، زمین میں ٹھوکے گئے، ہاتھ میں سے زمین میں، کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر محل میں رہنے والی عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ کہا کہ دیکھو اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے، مشاطہ کی دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس بچی کو اس کی نگاہوں کے سامنے قتل کرو گے
تو وہ دیکھ کر یہ پھر انکار کرے گی اور تم کو خدا مانے گی. اس نے مشورہ دیا تو پھر وہ بچی کو دودھ پیتی بچی کو بلا کر اس کے سینے پر چھوڑا. وہ دودھ پینے میں مشغول ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ اگر تم موسیٰ کے خدا کا انکار نہیں کرو گے اور مجھے خدا نہیں مانو گے تو اس بچی کو تمہارے سینے پر کاٹ دوں گا. تم ماں ہے, ماں کہہ رہی ہے تم جو چاہو کر سکتے ہو کرو, تم جو کر سکتے ہو کرو, لیکن میرا ایمان دل سے نکلنے والا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آخر اس بچی کو ماں کے سینے پر کاٹ دیا اور آخرکار پھر اس کو بھی ختم کر دیا. مشاطہ کو بھی قتل کر دیا, لیکن ایمان سے نہیں پھری, ڈٹ کر رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے, مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر ہوا, راستے میں ایک مقام پر بہت زیادہ خوشبو محسوس ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کائے کی ہے, یہ خوشبو کائے کی ہے؟ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مشاطہ نامی ایک عورت جو فرعون کے گھر میں خادمہ تھی, وہ ایمان پر ڈٹی رہی, اپنی جان بھی دے دی, اپنے بچی کی دودھ پی تھی, بچی کی جان بھی دے دی, لیکن اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا. اس کی قبر یہاں پر ہے اور یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے نا, تتنزل علیہم الملائکہ, اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. ادھر دونوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد حضرت آسیہ کے پاس آیا. حضرت آسیہ کے پاس آگے کہنے لگا ایسی دردناک سزا دیا ہوں. بولے آج اس کو, وہ موسیٰ کے خدا کو خدا کہہ رہی تھی, بولے مجھے خدا ماننے کو تیار نہیں تھی. حضرت آسیہ نے فرمایا تیرا ناس ہو جائے. کتنا بڑا گناہ تو نے مول لیا. کہا کہ اس میں بددعا دے رہی میرے کو. کہاں تم نے جو قتل کیا وہ بالکل غلط کیا, اور حقیقت میں موسیٰ کا خدا ہی خدا ہے. تم خدا نہیں ہو سکتے, میرے شوہر ہیں, خدا نہیں ہو سکتے. کہا کہ تمہیں بھی سزا دوں گا. اس طرح حضرت آسیہ کو بہت زیادہ دھمکیاں دیا. وہ نہیں مانی. بولے خدا تو موسیٰ کے خدا ہی خدا ہیں, تم نہیں ہو سکتے خدا. آخرکار ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو مشاطہ کے ساتھ ہوا تھا. ان کو بھی لٹا دیا گیا اور ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلے ٹھونک دیے گئے, اور کہا ٹھونکنے والوں کو کہ اس کا چہرہ میرے محل کی طرف کرو, کہ اس کو یہ پتا چلے کہ یہ عالیشان محل کی زندگی سے میں ہاتھ دھو رہی ہوں. اگر ابھی بھی تو مانتی ہے تو مان لے, اس محل میں رہے گی, ورنہ یہ محل تو کیا دنیا میں بھی تو نہیں رہے گی. ہر طریقے سے دھمکیاں دیا, نہیں مانا, نہیں مانی حضرت آسیہ. آخر ان کے جسم کی چمڑی نکلوائی, جس طرح جانور کا چمڑا نکالا جاتا ہے, چمڑی نکلوائی. حیات ہیں, زندہ ہیں. ایک زندہ انسان کی چمڑی کا نکالنا. موسیٰ کے خدا کو خدا مانتی ہے, پروردگار وہی ہے, رب العالمین وہی ہے.